السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں آج کافی زیادہ موضوع ملے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سماجی گھٹن۔ تو جماعت احمدیہ میں بہت ساری ایسی عادات ہیں جن کی وجہ سے ان کا جو معاشرہ ہے جس کو کہ ہم کلٹ کہتے ہیں، اس کے اندر بے چینی اور گھٹن کا احساس بہت زیادہ ہے۔ وہ عادات ہیں جھوٹ، بے ایمانی، دکھاوا۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں میرے ذہن میں، تو ان تینوں پوائنٹ پہ میں تھوڑا بات کروں گی۔ جھوٹ اتنا زیادہ ان کے اندر ہے کہ نظر کچھ آتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ ایک معاملے میں بچوں کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنے روزمرہ زندگی گزارنے کے معاملات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ہر چیز میں غرض کہ ہر ایک بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا بے ایمانی، اور اس قدر بے ایمانیاں کرتے ہیں اور دکھاوے کرتے ہیں۔ دکھاوے میں سب سے پہلے عورتیں آتی ہیں، خواتین، کیونکہ خواتین کا سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے دکھاوا کرنے کا۔ میں چونکہ خاتون تھی تو میں خواتین میں زیادہ رہتی تھی، اس لیے مجھے خواتین کا زیادہ پتہ ہے، مردوں کا اس معاملے میں مجھے نہیں پتہ، اس لیے میں خواتین کے بارے میں بات کروں گی کہ خواتین بہت زیادہ دکھاوا کرتی ہیں، اور جب وہ ایک اجلاس میں جاتی ہیں یا ایک جگہ جو انہوں نے ڈریسنگ کی ہوتی ہے، وہ دوبارہ سے کبھی ڈریسنگ نہیں نظر آتی، دوبارہ سے کسی اور طرح سے ڈریسنگ کی ہوتی ہے، کوئی اور کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہر دفعہ نئی ڈریسنگ کی ہوتی ہے انہوں نے۔ یہ تو ان کی اپنی حد تک ہے، ذاتی حد تک۔ دوسری، بچوں کے معاملات میں بھی یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بچہ حالانکہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر جو دوسرے اراکین ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک عجیب سی مطلب کہ قسم پرسی یا کیا کہتے ہیں اس کو، کہ جھنجھلاہٹ پائی جاتی ہے، اور سٹریس ہوتی ہے کہ یہ دکھاوا اتنا زیادہ کرتے ہیں، ان کا بچہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور بتاتے کچھ اور ہے۔ ایک لیبل چڑھایا ہوا ہوتا ہے اپنے بچے کے اوپر، حالانکہ وہ نہیں ہوتا۔ بچے کو ایک عام انسان نہیں رہنے دیتے، وہ اس کو ایک بہت ہی چھلاوا قسم کا، یہ ایک بہت اوپر ہائی لیول پہ لے جاتے ہیں اور جھوٹ بول کے بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ ہے اور ہمارا بچہ یہ ہے، حالانکہ وہ جو چیز ہوتی ہے بچے کے اندر وہ سب کو نظر آ جاتی ہے اور آتی رہتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ دکھاوے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مذہبی دکھاوا بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو نیک اور پاک ظاہر کرنے کے لیے جو دکھاوے کرتے ہیں، سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یہ ایک پیپر لیتے ہیں اور اس کے اوپر جتنی بھی ممبرانس ہوتی ہیں ان سب کے سائن کروائے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ والے کام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے۔ تو وہ کام کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، حالانکہ نماز کا، تلاوت کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ دکھاوے کے اندر یہ آتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا اور کتنے لوگوں کے ساتھ تبلیغی کام کیا تھا اور کتنے لوگوں کی ہیلپ کی تھی۔ تو وہ بھی جو بھی مطلب پہلے بھی میں نے شاید اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں بھی کیے ہوتے تو ان کو بھی وہاں پہ لکھنا پڑتا ہے، اور وہ لکھ دیتے ہیں اور جھوٹ ہوتا ہے، اور اس طرح بے چینی پیدا ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا لیکن وہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک سیدھا جھوٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ جب بھی ان کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے یا ایسے نہیں کرنی چاہیے، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ یہاں پہ ہمارے ایک مربی تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن بہرحال جو میں ان کی بات بتاؤں گی پتہ چل جائے گا سب کو کہ وہ کون سے مربی تھے۔ تو وہ یہاں پہ تھے، تو وہ اصل میں بتایا کرتے تھے کہ غلط کام مت کیا کریں۔ وہ تھوڑی سی مطلب اچھی تربیت کر رہے تھے ان کی۔ میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتی، لیکن میں نے ان کی فیملی کو جانتی ہوں، میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا کبھی بھی مربی صاحب کو۔ تو وہ مطلب ان کو سمجھاتے تھے کہ کالا کام نہیں کریں۔ کالا کام سے مراد ہوتا ہے کہ کم لکھا کے زیادہ ظاہر کرنا کام کو، اور اس سے سوشل سے زیادہ پیسے لینا۔ تو وہ مربی صاحب جو تھے وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ ایسے کام نہیں کریں، لیکن اسی وجہ سے بہت سارے جماعت کے لوگ جو تھے وہ ان کے
خلاف ہو گئے تھے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں گئی تو میں تھوڑا سا پہلے چلی گئی، ابھی مسجد بند تھی، تو چونکہ مربی صاحب کا گھر مسجد کے اوپر تھا، تو میں نے سوچا کہ میں مربی صاحب کے گھر چلی جاتی ہوں۔ میں نے ان کی بیل کی، تو ان کی وائف تھیں اور ان کے بچے تھے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیبی تھے سارے ہی، تو وہ کھیل کود رہے تھے۔ تو میں نے ان کے گھر کا مشاہدہ کیا نا، بیٹھے بیٹھے وہاں پہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ یہی ظاہر کرتے تھے کہ سارا مطلب کہ بتایا ہوا ساری جماعت کو یہ تھا کہ ان کو سارا سامان جو ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ جماعت نے لے کے دی ہوئی ہیں، تو وہ جو چیزیں تھیں سیکنڈ ہینڈ چیزیں، کسی نہ کام کی، اور مطلب سیکنڈ ہینڈ سے مراد کے بالکل خانہ پوری کی ہوئی تھی، اور ان کے جو بچے تھے وہ ننگے پاؤں زمین پہ کھیل رہے تھے، اور سردی کا موسم ہوتا ہے یہاں پہ، اور جو فرش تھا وہ ٹھنڈا تھا۔ تو یقین کریں مجھے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا ترس آیا۔ تو پھر 3 بچے تھے اس وقت ان کے چھوٹے چھوٹے نا، ان کی جو وائف تھی وہ پریگننٹ تھی، تو کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ ان کی وائف کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا، یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی اور مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی ہے، کیونکہ وہ اچھے تھے اور وہ اچھی باتیں بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کی کنڈر گیلڈ ملتی ہے نا، پیسے ملتی ہے، تو 3 بچوں کے کتنے زیادہ پیسے ہوں گے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی مدد کر دی ہے، حالانکہ اس جماعت نے ان کو اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ ویسے تو مربیوں کا کام جو ہوتا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن یہاں پہ ایک انسانیت کی حیثیت سے میں نے یہ ذکر کیا ہے۔ کسی بھی قسم کا سوال کرتے ہوئے وہاں پہ ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں مربی صاحب سے سوالات کرنے تھے، وہ دوسرے مربی صاحب تھے کوئی، تو ان سے سوالات کرنے تھے، وہ پتہ نہیں شاید فرینکفرٹ سے آئے ہوئے تھے کہ کہاں سے، کہیں دور سے آئے ہوئے تھے، تو سب کو خواتین کو کہا گیا تھا کہ جس نے جو سوال کرنا ہے کر لے۔ تو سوال کر رہے تھے ہم، تو مطلب سوال پہلے وہ پوچھتی تھی، جو کھڑی ہوئی تھی نا لجنا، جس نے آگے کرنا تھا کہ آپ سوال کر لیں، تو وہ پہلے پوچھتی تھی کہ آپ کا سے کیا سوال ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ایسے سوالات تھے کہ ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا، ان کو نہیں سوال کرنے دیا گیا تھا، مطلب کہ وہ سوالات بھی وہ چنتے ہیں کہ جو ان کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کے جواب دینے ان کے لیے آسان ہوتے ہیں، جو مشکل سوالات ہوتے ہیں وہ ان کو کرنے ہی نہیں دیے جاتے۔ تو اس طرح سے پھر لوگوں کے اندر ظاہر ہے یہ ٹینشن پائی جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اور خاص طور پہ جو جوان ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں، ان کے تو ذہن کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ ظاہر کرتے ہیں ماں باپ کے سامنے کہ ہم بہت آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم تو بہت ہی نیک اور شریف بچے ہیں، لیکن اندر سے وہ گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، کیونکہ میرے بچے جو ہیں، میرے بچوں کے ساتھ ایسے بچوں نے بات چیت کی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ سماجی گھٹن کے حوالے سے تو بہت زیادہ باتیں ہیں، بے انتہا باتیں ہیں، اور موضوع بھی اتنے زیادہ ہیں نا۔ جماعت احمدیہ کے اندر جو بھی مسئلہ ہے وہ اس مسئلے کو جنم دیتا ہے، یعنی کہ گھٹن کے مسئلے کو جنم دیتا ہے۔ ایک ایک فرد گھٹن کا شکار ہے، بچے سے لے کے جوان تک، بچے، خدام، ناصرات، لجنا، انصار، سب کے سب گھٹن کا شکار ہیں، لیکن وہ بولتے کچھ نہیں ہیں۔ جی فی الحال اتنی ہی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، تو جو کہ میں نے بول دی ہیں۔ ابھی فی الحال کچھ اور باتیں میرے ذہن میں اگر آئیں گی سنتے سنتے ساتھ، تو میں پھر بول دوں گی۔ تھینک یو، میری طرف سے ختم ہے۔